إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب بزرگان من، برادران ملت، واجب الاحترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیوں، تفکر کرنا، غور و فکر کرنا، تعمل کرنا، یہ ایک ایسی عظیم عبادت تھی جو آج مادی غلبے کی وجہ سے اور ٹیکنالوجی کے مختلف آلات کی بھرمار کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم سے اوجھل ہو چکی ہے۔ یہ وہ عظیم عبادت تھی جس سے آج انسان غافل ہو چکا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس عظیم عبادت کی وجہ سے اپنے بندوں کی مدح سرائی کی تھی، کیونکہ تعمل، غور و فکر کرنا، تفکر کرنا یہ ایک ایسی عبادت تھی کہ جس کے ساتھ انسان کی روحانیت کو زندگی ملتی ہے اور قلب کو طہارت ملتی ہے۔ اس کے بغیر انسان کی روح وہ بھی بے روح ہو جاتی ہے، اور اس کا دل بلکہ اس کا دماغ وہ مشغول تو ہوتا ہے لیکن مقصد حقیقی سے وہ خالی ہوتا ہے۔ اس کا دل مصروف تو ہوتا ہے لیکن معرفت سے خالی ہوتا ہے، اور تعامل کرنے سے، غور و فکر کرنے سے انسان کو جہاں پر روحانی زندگی بھی ملتی ہے، اس کے قلب کو، اس کے دل کو پاکیزگی اور طہارت بھی حاصل ہوتی ہے، اور اسی سے انسان اپنی اس کائنات کی زندگی کو بھی کامیاب اور کامران کرتا ہے اور اخروی زندگی میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے ان بندوں کی مدح سرائی کرتا ہے، ان کی فضیلت کو، ان کی بزرگی کو، ان کے شرف کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے عقل مند بندے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ کے وہ نیک بندے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر،
لیٹ کر، یعنی ہر وقت وہ ہر کیفیت میں، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کو یاد بھی کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی یہ بنائی ہوئی مخلوقات اور کائنات پر غور و فکر بھی کرتے ہیں، تدبر بھی کرتے ہیں۔ دوستو اور بھائیو، جب اللہ رب العالمین نے اپنے عقل مند بندوں کی یہ مدح سرائی کی ہے تو اس کائنات میں سب سے بڑے عاقل، سب سے بڑے عقل مند وہ سردار ولد آدم، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدوہ اور اسوہ، آپ کا نمونہ اور آپ کا ماڈل، آپ کی سیرت، اس کو ذرا پڑھ کر تو دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا میرے آقا علیہ السلام کیسے غور و فکر کیا کرتے تھے۔ جناب سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، میں نے ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے افتتح سورۃ البقرہ، میرے آقا نے سورۃ البقرہ کی تلاوت قیام میں شروع کر دی اور کہتے ہیں فقلت یرکع عند المئہ، کہا کہ میں نے گمان کیا میرے آقا علیہ السلام 100 آیات کی تلاوت ایک رکعت میں کریں گے، فمضا، لیکن میرے آقا 100 سے تجاوز کر گئے۔ فقلت یرکع عند 200، میں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 200 آیات پر آپ رکوع کر دیں گے، فمضا، میرے آقا علیہ السلام نے پھر تجاوز کیا، یعنی آگے بڑھ گئے۔ فقلت یرکع بہا، کہا کہ میں نے یہ گمان کر لیا کہ اب میرے آقا علیہ السلام پوری سورہ بقرہ پہلی رکعت میں پڑھیں گے۔ فمضا، میرے آقا علیہ السلام نے تو اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر آگے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور ثم افتتح سورۃ النساء، پھر آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ کہا یہ سورہ نساء مکمل کر کے میرے آقا رکوع کریں گے، لیکن میرے آقا نے سورہ نساء کو مکمل کرنے کے بعد ثم افتتح سورۃ آل عمران، فرمایا اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی۔ دوستو اور بھائیو سنیے گا، ایک رکعت ہے سورہ بقرہ بھی تلاوت کی، سورہ نساء بھی تلاوت کی، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت تقریباً 5.25 پارے میرے آقا علیہ السلام نے تلاوت کیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے بر صغیر میں ہوتا ہے، حفاظ کرام قیام اللیل کرواتے ہیں، شبینہ پڑھتے ہیں اور یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ ذرا سنیے ان کو میرے آقا کی یہ حدیث اور پیغام پہنچائیے گا کہ حفاظ ائمہ کرام دیکھیے تمہارا طریقہ کار کیا ہے اور میرے آقا علیہ السلام کا قدوہ اور نمونہ ماڈل کیا ہے، آپ کی سیرت طیبہ کیا کہتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ 3 سورتیں ایسے نہیں پڑھی جیسے ہمارے حفاظ پڑھتے ہیں، بلکہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان یقرأ مترسلا، میرے آقا علیہ السلام تو ایسے آرام سے پڑھ رہے تھے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآیَةٍ فِيهَا تَسْبِیحٌ سَبَّحَ، جب بھی کسی ایسی آیت سے گزر ہوتا جس میں اللہ کی تسبیح بیان ہوتی، میرے آقا علیہ السلام تلاوت کو روکتے اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ، اور کسی ایسی آیت سے گزر ہوتا جس میں دعائیہ کلمات ہوتے، اللہ سے سوال کیا ہوتا، تو میرے آقا علیہ السلام فسأل، وہاں پر تلاوت روک دیتے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے لگتے، مناجات شروع کر دیتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذ، فرمایا کہ جب تعوذ کی، اللہ کے عذاب سے پناہ کی بات آتی، تعوذ، میرے آقا علیہ السلام وہاں پر تعوذ شروع کر دیتے، اللہ سے پناہ، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنا شروع کر
دیتے۔ اس طرح میرے آقا علیہ السلام نے یہ سورہ مبارکہ کی تلاوتیں کی ہیں، اس طرح میرے آقا نے قیام کیا ہے غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، اور اسی طرح میرے آقا نے اپنے صحابہ کی تربیت بھی کی تھی۔ ایسے نہیں ہے، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ رکعتان مقتصدتان، فرمایا رکعتان مقتصدتان فیہا تفکر، فرمایا کہ جو دو رکھتے ہلکی سی دو رکھتے اس میں غور و فکر کیا گیا ہو، خیر من قیام لیلۃ بلا قلب، فرمایا ایسے رات کے قیام سے، پورے رات کے قیام سے بہتر ہے کہ وہ دو رکعتیں پڑھی جائیں اور مختصر سی پڑھی جائیں جس میں غور و فکر کیا جائے۔ کہاں آج ہمارا قیام اللیل، کہاں آج کے ہمارے شبینے، ہماری تلاوتیں، اور یہاں پر کیا ہے؟ سنیے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی تربیت اس انداز سے کی تھی۔ میرے آقا نے غور و فکر کروائے، اور کیوں نہ کرواتے کہ میرا اللہ ان کی مدح سرائی کرتے ہیں جو کائنات کے اوپر تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے غور و فکر کریں۔ میرے آقا ایسی تربیت کیا کرتے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اے ابو ذر، جانتے ہو یہ سورج کدھر سے آتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ عرش کے نیچے جاتا ہے اور جا کر سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اگلے دن کے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ فرمایا ہر دن یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جس دن اس کا سجدہ رد ہو جائے گا، اللہ اس کو طلوع ہونے کی اجازت نہیں دے گا، پھر یہ مغرب کی طرف سے ہی طلوع ہو جائے گا۔ دوستو اور بھائیو، اسی طرح میرے آقا علیہ السلام ایک دن صحابہ میں موجود تھے اور 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، رات کا ٹائم تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، فرمایا جس طرح تم آج اس چاند کو دیکھ رہے ہو بعینہ، کل قیامت کے دن تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے، لا تضامون فی رؤیتہ، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی اس رؤیت میں، اللہ کے دیدار کرنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں کوئی بھیڑ نہیں لگی ہوگی، نہ کوئی رش ہوگا، تم اپنے رب کو اس پیارے انداز سے دیکھو گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کی اس انداز سے تربیت کیا کرتے تھے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ اللہ تغلبوا علی صلاتکم، فرمایا کہ اگر تم استطاعت رکھو کہ مغلوب نہ ہو جاؤ دو نمازوں سے، قبل الغروب، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، فرمایا سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز، یعنی نماز فجر اور نماز عصر، تو ضرور ان کو پڑھنا۔ ان کو پڑھنے والا وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوست اور بھائیو، میرے آقا علیہ السلام نے غور و فکر اور تدبر کرنے کی مثالیں دے دے کر اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین ان بندوں کی تعریف کرتے ہیں۔ اور ایک دن ایک رات میرے آقا علیہ السلام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ اب غور و فکر نہ کرنے والے ان کے متعلق سن لیجئے، جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں، جو کائنات میں زندگی بسر تو کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، اس سوشل میڈیا پر سارا وقت گزار دیتے ہیں۔ ذرا وہ سن لیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی رفیقہ حیات کو کہا ذرا مجھے فرصت دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔
کہا اللہ کے رسول مجھے آپ کا قرب بھی محبوب ہے، لیکن مجھے وہ کام بھی، وہ بات بھی محبوب ہے جو آپ کو خوش کر دے۔ آپ عبادت کرنا چاہتے تو شوق سے کیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام عبادت کرنے لگے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میرے آقا نے تلاوت شروع کی اور میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آج تلاوت کرتے ہو، آج ساری تکالیف پر، آپ کے چھوٹی چھوٹی تکلیف پر رونا آتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا سا صدمہ پہنچا، کوئی نقصان ہوا، کوئی تکلیف ہوئی، لیکن شاید غور تو کیجئے قرآن پڑھتے ہوئے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں، کبھی اللہ کے ڈر سے بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں۔ یہ کون رو رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے قیمتی آنسوؤں کی جڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں آپ کے رخساروں کو تر کرتے ہوئے، آپ کے داڑھی کو تر کرتے ہوئے، آپ کی گود کو تر کرتے ہوئے وہ آنسو آپ کے نیچے زمین کو تر کرنے لگے، اور اتنا آپ روئے کہ سیدنا بلال بھی آ گئے۔ آپ کی یہ کیفیت دے کر کہا اللہ کے رسول آپ تو وہ ہیں یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کو معصوم من الخطا بنایا، پھر بھی آپ ایسے روتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لقد نزلت علی اللیل آیہ، فرمایا رات کو میرے اوپر ایسی آیت نازل ہوئی ہے ویل لمن قرأ، فرمایا ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جس نے اس کو تلاوت کیا۔ غور کیجئے گا الفاظ میرے آقا کے، ویل لمن قرأها ولم يتفکر، فرمایا ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جس نے اس کو تلاوت نہ کیا۔ نہیں، فرمایا اس نے تلاوت تو کیا، اس کو قیام اللیل میں پڑھا تو ضرور، لیکن اس نے غور و فکر نہیں کیا۔ نہ پڑھنے والے کی کیفیت کیا ہوگی؟ دوستو اور بھائیوں، اس قرآن کو پڑھنا ہے تو غور و فکر سے اپنے ارد گرد، اپنے اس کائنات کے اوپر غور و فکر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، خصوصاً قرآن مجید فرقان حمید پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ دوست اور بھائیوں، میرے آقا علیہ السلام کی سیرت النبی کا یہ پہلو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام اتنا غور و فکر کیا کرتے تھے، اور غور و فکر کے مختلف آپ مظاہرے بھی کیا کرتے اپنے صحابہ کے سامنے، اور اس دنیا فانی کے حوالے سے بھی آپ نے بہت سی باتیں کی، جن میں سے ایک انتہائی قیمتی بات آپ نے فرمائی ماریا ولی دنیا، فرمایا میری اور اس دنیا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ فرمایا میری کیفیت اور اس دنیا کی کیفیت تو ایسے ہیں جیسے ایک سوار کی ہوتی ہے۔ وہ ایک درخت کے نیچے چند لمحے کے لیے سستانے کے لیے سایہ اس نے لیا، اور پھر وہ اس درخت کو چھوڑ کر آگے چل نکلا۔ یعنی اس کائنات میں صرف اتنا کہ تم نے رہنا ہے تو اس پر غور و فکر کیا کرو، اس میں جی لگانے کا یہ مقام نہیں ہے، یہ دل لگانے کا مقام نہیں ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام ایک جنازے میں شریک تھے، قبر پر پہنچے آپ، اور قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے زمین پر خط کھینچنا شروع کیا، اور پھر کہا، رونا شروع ہوئے، اور اتنا روئے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے نیچے والی زمین جو تھی وہ آنسوؤں سے گیلی ہو گئی اور تر ہو گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یا اخوانی لمثل ھذا اعدوا، فرمایا یہ قبر کا جو مقام ہے اس کے لیے تیاری کیا کرو، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے بارے میں غور و فکر کرو کہ یہ قبر کے اندر ایک دن آنا ہے جب آپ نے اس کے اندر چلے جانا ہے، یہ آپ کا گھر ہے، ٹھکانہ ہے، تو اس میں کتنا عرصہ تم نے رہنا ہے،
اس کی تیاری بھی کیا کرو، غور و فکر کیا کرو اس پر۔ لہذا اللہ رب العالمین بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن مجید پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا دل پر تالے لگے ہوئے؟ یہ مسلمان قرآن کو پڑھیں، رمضان آنے والا ہے، بہت تلاوت ہوگی دوستوں اور بھائیوں، بہت زیادہ قرآن ختم کرنے کی بجائے آپ نے اس رمضان میں اپنا انداز یہ بنا لینا ہے، اپنا طریقہ یہ اپنانا ہے تلاوت کا کہ آپ نے الحمدللہ پڑھا، الحمدللہ رب العالمین، تو آپ نے یہ کہنا ہے الحمد، یہ کیوں کہا اللہ نے؟ الحمدللہ کیوں کہا؟ الشکر للہ کیوں نہیں کہا؟ رب العالمین کہا، الہ العالمین کیوں نہیں کہا؟ اس انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں۔ جب اس انداز سے غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے اور اس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر علی اعداء الدین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان